أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں سورۃ الفاتحہ سے آج انشاءاللہ تعالی ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے قرآن مقدس کی یہ عظیم سورت انشاءاللہ ہم سبقاً پڑھیں گے۔ وقت زیادہ بھی لگ سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس کی 114 صورتیں ہیں اور 114 صورتوں میں یہ صورت سب صورتوں سے عظیم ترین صورت ہے۔ مضامین کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم سورۃ فی القرآن، کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی تمام صورتوں سے عظیم صورت ہے، بڑی صورت ہے۔ حالانکہ آیات کا حجم اگر دیکھیں تو بالکل مختصر ہے، الفاظ دیکھیں تو مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن قرآن مقدس کی صورتوں میں اس کو عظیم ترین صورت کہا گیا ہے، تو الفاظ کے اعتبار سے نہیں، مضامین کے اعتبار سے۔ اس میں جو احکامات بیان ہوتے ہیں وہ تمام صورتوں میں جتنے احکامات بیان ہوئے ہیں، جتنے عنوانات بیان ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے سارے قرآن کا خلاصہ، نچوڑ اور مکھن اس صورت کو بنایا ہے۔ ترتیب صورتوں کی دو طرح کی ہے۔ ایک یہ ترتیب ہے کہ پہلے فاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، الی آخرہ۔ یہ ترتیب ہے ایک، اسے کہتے ہیں ترتیب مصحفی۔ مصحف قرآن مجید کا یہ نسخہ جو ہمارے سامنے ہے، اس میں جو ظاہری اعتبار سے ترتیب ہے، اور دوسری ترتیب ہوتی ہے ترتیب نزولی۔ صورتوں کے نازل ہونے کی کیا ترتیب ہے، پہلے کون سی نازل ہوئی، پھر کون سی نازل ہوئی، پھر کون سی نازل ہوئی۔ تو احباب، مصحفی اعتبار سے، ظاہری ترتیب کے اعتبار سے تو سورۃ الفاتحہ کا پہلا نمبر ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 4 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، 5ویں نمبر پر سورۃ
فاتحہ کا نزول ہوا ہے، لیکن اس کو اٹھا کے رکھ دیا قرآن کے آغاز میں، جبکہ ہم نے ابھی قریب ہی ایک کا درس پہلے پڑھا ہے کہ آخری پارے میں سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آخری پارے میں ترتیب، ظاہری ترتیب کے اعتبار سے آخری پارے میں اسے جا کے ذکر کیا، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے۔